سارے مہینے 40 ہجری کا رمضان پہلی تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک میرے مولا اشارے دیتے رہے کہ میں جانے والا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 17ویں روزے پہ خطاب فرما رہے تھے، مجمع میں دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ امام نے فرمایا بابا آج 17واں روزہ ہے۔ پھر امام حسین کو دیکھ کے فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا بابا 13 دن رہ گئے۔ تو پھر فرمایا ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ ہو۔ میرے مولا بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پنساری کی دکان سے ایک صحابی نکلا، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ حضرت نے فرمایا کیا خریدا ہے؟ کہنے لگا مولا میں نے خضاب خریدا ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں اس کو رنگ کرنے کے لیے خضاب لے کر آیا ہوں۔ جب اس نے کہا نا میں نے خضاب خریدا ہے داڑھی رنگنے کے لیے، تو مولا نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کچھ لوگ تو خضاب سے داڑھی کو رنگین کریں گے اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہے۔ مجلس میں اولاد والے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کا باپ سے پیار اور باپ کا بیٹیوں سے پیار یہ فطری مسئلہ ہے۔ بیٹیاں باپ سے زیادہ لپٹتی ہیں، باپ بھی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فرمایا اے حسن اپنی بہن سے کہو، ام کلثوم سے کہو کہ آج میں تمہارے گھر افطار کروں گا۔ 18واں روزہ میرے مولا علی نے اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا، اور جب افطار کے لیے بیٹی کو خبر گئی ہوگی تو میں پوچھ سکتا ہوں کتنی خوشی ہوں گی جناب ام کلثوم؟ بیٹیوں اور باپ کا پیار تو آپ نے بہت دیکھا ہے نا۔ کربلا میں ایک منظر دیکھا نا آپ نے، ذوالجناح خبر شہادت جب لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی۔ اجرکم اللہ۔ جناب ام کلثوم نے بابا کے لیے کیا کیا سوچا ہوگا، یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں، مگر بار بار خیال آتا ہوگا کہ بابا کے دسترخوان پہ تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی، بابا تو پسند ہی نہیں کرتے کہ دسترخوان بہت بڑا ہو، بابا تو سادہ دسترخوان پسند کرتے ہیں۔ تو پھر جناب ام کلثوم نے دسترخوان پہ جو کی روٹی جو مولا علی کو بہت پسند تھی، ایک ظرف میں نمک اور ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا۔ جب مولا علی آ کر بیٹھے نا دسترخوان کو دیکھا، افطار کرنے جا رہے ہیں علی، تو میرے مولا نے دسترخوان کو دیکھ کر بی بی ام کلثوم کو دیکھا، فرمایا بیٹا تم نے بابا کو بھلا دیا، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ تو اتنی چیزیں ہی نہیں ہوتی۔ کہ بابا کیا چیز رکھی ہے میں نے، کیا رکھا ہوا ہے؟ تو کہا نہیں اسے کم کرو، اسے کم کرو۔ تو جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ نمک اٹھا لوں تاکہ بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں، تو فرمایا نہیں دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ قربان جائیں علی پر۔ ساری رات میرے مولا عبادت میں مصروف رہے، اجرکم اللہ، ساری رات میرے مولا عبادت میں مصروف رہے، اور پھر جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی تو صحن میں آ کر ایک ستارہ تلاش کیا، ستارہ نظر آیا تو کچھ بولے۔ بی بی ام کلثوم کچھ عقب میں کھڑی تھی، قریب آ کر کہتی ہے میں نے سنا کہ بابا کچھ بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بابا کہہ رہے تھے ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بی بی سے رہا نہیں گیا، بی بی نے فرمایا بابا کون سی رات ہے؟ کہا ام کلثوم جب یہ رات تمام ہوگی نا تو تیرے بابا کے سر پہ ضربت لگے گی اور تیرے بابا کا سر کا خون تیرے بابا کے چہرے پہ آ جائے گا اور میں اس ضربت میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا۔ میرے مولا نے امامہ سر پہ رکھا، ابا دوش پہ لی، کمر میں پٹکا باندھا، نالے نے پیر میں لی، حجرے سے باہر آئے۔ جب حجرے سے گزرنے لگے نا تو ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیواروں کو دیکھا، پھر صحن میں آئے تو دیواروں کو دیکھا۔ جناب ام کلثوم کو مڑ کے دیکھا اور فرمایا بیٹا تیرے گھر کی در و دیوار میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں، تمہیں آواز نہیں آ رہی، مجھے آواز آ رہی ہے، یہ گھر کے در و دیوار میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ آگے بڑھے تو مرغابیاں بطخیں پھڑپھڑاتی ہوئی قریب آئیں، اپنی چونچ میں مولا کی ابا کا دامن لے لے کے پیار اور بوسہ دینے لگی۔ میرے مولا نے فرمایا اے ام کلثوم تیرے گھر کی یہ مرغابیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ مجھ پہ گریہ کر رہی ہیں۔ انہیں پیار کیا، آگے بڑھے، زنجیر در نے لپٹ کر مولا کو روک لیا۔ دروازے میں جو زنجیر ڈالی جاتی تھی وہ زنجیر مولا کی کمر میں لپٹ گئی، مولا نے اسے کھولا تو پٹکا بھی کھل گیا۔ جب پٹکا کھولا تو دوبارہ باندھنے لگے، تو باندھتے ہوئے کہنے لگے اے علی اب موت کے لیے کمر کسو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا بابا بھائی حسن کو بھیج دیجئے، آج فجر کی نماز بھائی حسن پڑھا لے۔ تو فرمانے لگے ام کلثوم جس کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا تھا اس گھڑی سے تم مجھے روک رہی ہو؟ گئے مولا اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے اندر ابن ملجم مرادی اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ میرے مولا نے آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا؟ آواز دی اٹھ نماز کا وقت ہے۔ ابن ملجم نے اٹھا مگر تلوار چھپاتے ہوئے اٹھا۔ علی محراب مسجد میں گئے، میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا آفرین مرحبا تم نے یہ مجلس مسجد میں رکھی ہے۔ ہاں علی کی ضربت کی مجلس مسجد میں ہی ہونی چاہیے۔ میرے مولا محراب مسجد میں گئے، اجرکم اللہ، علی کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، نمازی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، علی مولا کے پیچھے جماعت کھڑی ہوئی ہے،
پہلی رکعت کا پہلا سجدہ میرے مولا نے ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ فضا میں ایک تلوار بلند ہوئی، جو تلوار 1000 درہم میں خریدی گئی تھی، مہنگی تلوار خریدی گئی تھی، مہنگی تلوار، 1000 درہم کا مطلب ہے مہنگی تلوار جو اثر کرے، جو کاٹ ڈالے، سنیں گے عزیزانو؟ اور پھر 1000 درہم کا زہر خریدا گیا، تلوار کو آگ میں جلا جلا کے زہر میں بجھایا گیا، تلوار کو زہر پلایا گیا، وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور علی کے سر پر آ کر لگی۔ یہاں علی کے سر پہ تلوار کا لگنا تھا، تلوار آدھے سر میں اتری۔ عزیزانو سنیے گا جملہ، جیسے ہی مولا کے سر پہ تلوار لگی، علی کو درد نہیں ہوا، علی کو تکلیف نہیں ہوئی، بے ساختہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن آگے بڑھے، بابا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ میرے مولا محراب کی دیوار سے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر سنیں گے میں نے آج ہی یہ جملے پڑھے، بہت رویا ہے جملے پڑھتے ہوئے۔ جب مولا مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے نماز پڑھ رہے تھے نا تو بار بار دائیں بائیں گر رہے تھے۔ امام حسن وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، مولا سر کا خون بہ رہا ہے، مولا نماز مکمل کر رہے ہیں، مگر غشی کی کیفیت بڑھ رہی ہے، کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں، کبھی بائیں، اور پھر دیوار پکڑ کے خود کو سنبھالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سلام ہو حسین پر، جب گھوڑے سے گر رہا تھا تو حسین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، میرے مولا کو سنبھالنے والی پوری مسجد ہے۔ نماز مکمل ہوئی، مولا حسن نے میرے مولا کے سر پہ کپڑا باندھنا شروع کیا، پٹی باندھنا شروع کی، تو فرمایا بیٹا پہلے مجھے یہ بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ تو فرمایا الحمدللہ، یہ وہی تو زخم ہے جس میں میں شہید ہو جاؤں گا۔ میرے مولا امام حسن نے فرمایا بابا گھر چلیں گے؟ امام نے فرمایا مجھے گھر لے جاؤ اور چاہنے والوں سے کہو کہ یہیں رہے۔ جب مولا نے قدم اٹھائے نا، 2 قدم چل کے جو خیبر کو فتح کرنے والا تھا، جو خندق کو فتح کرنے والا تھا، وہ 2 قدم چل کے کہتا ہے مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ میرے مولا نے قالین بچھایا، مولا کو قالین پر لٹایا، اجرکم اللہ۔ قالین اٹھا رہے تھے تو ایک قطرہ آنسو کا، امام حسن کے آنسو کا ایک قطرہ مولا علی کے چہرے پہ گرا۔ علی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو امام حسن رو رہے تھے۔ فرمایا بیٹا حسن کے ریا نہیں کرو، دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، میرا احترام کرنے والے آئے ہوئے ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے آئے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ حسن رو رہے ہیں تو جب حسن رو رہے ہیں تو اور بچوں کا کیا حال ہوگا، تو فوراً دیکھا پیروں کی طرف جو اٹھائے ہوئے تھے نا وہ حضرت عباس تھے، غازی عباس، مولا عباس، مولا کو پیروں کی طرف سے اٹھائے ہوئے تھے، قالین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ تو کیا دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں، تو عباس نے کہا کہ عباس خبردار گریہ نہ کرو، آنسو صاف کرو۔ لیکن جب دیکھا عباس بھی رو رہا ہے، حسن بھی رو رہا ہے، تو ایک مرتبہ مولا نے دیکھنا شروع کیا حسین کہاں ہے، تو کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں۔ فرمایا حسین تمہارا رونا تمہاری ماں کو گوارا نہیں تھا، خبردار میرے بچے گریہ نہ کرو۔ سارے رستے گھر کی طرف آ رہے لے کر، سارے رستے کبھی امام حسن سے، کبھی عباس سے، کبھی محمد حنفیہ سے، کبھی امام حسین سے فرماتے ہیں بیٹا گریہ نہ کرو، بیٹا گریہ نہ کرو۔ گھر قریب آیا نا تو فرمانے لگے مجھے وہاں لے جاؤ جہاں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، میرے مصلی پر لے جا کے مجھے لٹا دو۔ جب مولا کو وہاں لٹا دیا تو فرمایا اب جو لوگ باہر کے آئے ہوئے ہیں انہیں کہو کہ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ زینب میرے پاس آئے گی۔ اجرکم اللہ، بہت گریہ کر لیا آپ نے عزادارو۔ جب گھر سے سب چلے گئے نا تو مولا کے اس حجرے میں جہاں علی نماز پڑھتے تھے وہاں علی کی بیٹیاں آنا شروع ہوئیں۔ سنیں گے عزادارو، جو علی سارے رستے بیٹوں سے کہتا ہر آگے رونا نہیں، گریہ نہ کرو، وہ زینب کو دیکھ کے رو دیا۔ جناب زینب کو دیکھا۔ حبیب ابن عمر روایت کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکلوں سے منت سماجت کر کے میں نے کہا مجھے علی دکھا دو۔ ابو حمزہ صومالی راوی ہیں اور جو صحابی ہیں وہ ہے حبیب ابن عمر، وہ کہتے ہیں میں نے امام حسن سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا مجھے علی دکھا دو، مجھے علی کی زیارت کرا دو۔ تو وہ اپنے گھر میں لے کر گئے تو پردے کے پیچھے بیویوں کو لے گئے، بیویاں پردے کے پیچھے تھیں اور میں علی کے قریب جا کے بیٹھا، میں نے سلام کیا تو انہوں نے میری آواز سن کے آنکھیں کھولی۔ تو جب آنکھیں کھولی تو میں نے ان کے چہرے میں اور جو پیلی پٹی بندھی ہوئی تھی اس میں فرق محسوس نہیں کیا۔ تو میں نے کہا مولا آپ کو کیسی تکلیف ہے؟ فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں، کاش تمہاری آنکھیں وہ دیکھتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یا علی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ انبیاء اور مرسلین صفے باندھ رہے ہیں، اس لیے کہ علی آ رہا ہے، علی کے استقبال کے لیے انبیاء اور مرسلین صفے باندھ رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، میرے سرانے رسول اللہ آ گئے، میرے سرانے فاطمہ زہرا آ گئی ہے، یہ سب ہستیاں مجھے لینے آئی ہیں۔ یہ کہہ کے علی نے آنکھ بند کی۔ امام حسن نے مجھے کہا کہ بابا اس سے زیادہ نہیں بات کر پائیں گے۔ میں کہتے ہیں گھر سے باہر نکلا، ابھی میں گھر سے باہر نکلا تھا کہ زینب کے چیخنے کی آواز آئی، آواز آئی انا للہ